بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وأن عثمان أنه كان إذا وقف على قبر بقى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفزع منه رواہ الترمذی۔ آج کی حدیث مبارکہ جس کا موضوع یہ ہے کہ قبر رونے کی جگہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ عظیم صحابی رسول ہیں اور آپ عشرہ مبشرہ میں سے تو آپ کے بارے میں یہ بات یہاں پر موجود ہے کہ انہو کان اذا واقف علی قبر بکا حتی یبل لحیتہ، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو آپ اتنا روتے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، یعنی کہ آپ قبر پر کھڑے ہو کر اس قدر روتے تھے۔ تو ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا اور مختصر وضاحت جو ہے وہ بھی بیان کرتا جاؤں گا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اتنا مقام ہے کہ پاک محبوب علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے گھر میں ہیں، اور پھر آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنت کی آپ کو بشارت ملی، یعنی کہ گویا کہ آپ کو تو جہنم کا کوئی خوف ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود جب آپ قبر پر جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ تو علماء نے یہاں پر سوال کیا کہ جب آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی کہ ان 10 صحابہ کرام میں سے جن کو پاک محبوب علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، تو پھر اس قدر ڈرنے کا رونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے علماء کرام نے 3 جواب دیے۔ ان میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ جب آپ ایک قبر پر پہنچتے ہیں تو آپ پر قبر کا خوف اتنا غالب آ جاتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے پاک محبوب علیہ السلام کی دی ہوئی جنت کی بشارت بھول جاتے ہیں، اور وہ گویا کہ یاد ہی نہیں رہتی کہ مجھے جنت کی بشارت ملی ہے یا نہیں ملی۔ قبر کا خوف اتنا ہے، اس وجہ سے آپ وہاں پر زاروں قطار ہوتے تھے۔ دوسرا جواب علماء نے یہ بھی دیا کہ پاک محبوب علیہ السلام نے جو جنت کی بشارت دی اس کا یہ مطلب ضروری نہیں کہ ڈائریکٹ سیدھی ہی جنت مل جائے گی، درمیان میں کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مبہم طور پر جو جنت میں دخول ہے وہ امتحانات سے گزرنے کے بعد ہو، جن کا پاک محبوب علیہ السلام نے ذکر نہیں فرمایا، تو ان میں سے پہلا امتحان تو قبر ہے۔ تو ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ قبر میں جاتے ہی ڈائریکٹ جنت مل جائے، ہو سکتا ہے کہ کچھ امتحانات میں گزرنے کے بعد پھر جنت کا وعدہ کیا گیا ہو۔ تو یہ بھی یعنی کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ جنتی ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ عذاب قبر نہ ہو سکتا ہے کہ عذاب قبر ہو اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے، تو یہ امکان بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبر پر جب بھی جاتے تھے تو آپ کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے۔ تیسری وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی کہ قبر کے اندر دبانا قبر کا اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، یعنی کہ چاہے کوئی جنتی بھی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی صحابی کیوں نہ ہو، تابعی کیوں نہ ہو، تبع تابعی کیوں نہ ہو، ولی کامل کیوں نہ ہو، عام انسان کیوں نہ ہو، قبر کا دبانا ہر حال میں ہوگا، قبر ضرور دبائے گی۔
چاہے کوئی جنتی ہے تو چاہے کوئی دوسری طرف ہے، قبر کا دبانا پر حق ہے، اور وہ قبر کا دبانا ہی اتنا خوفناک ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بھی قبر پر جاتے تھے اسے یاد کر کے آپ کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے۔ تو باقی قبر جو ہے یہ دبائے گی، لیکن جو جنتی ہوگا اس کو ایسے دبائے گی جیسے ماں اپنی اولاد کو گلے لگا کر دباتی ہے لیکن اولاد کو تکلیف نہیں ہوتی، تو اسی طرح قبر دبائے گی اس انسان کو جو جنتی ہوگا لیکن اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اور لیکن جو جہنمی ہوگا اس کے بارے میں آپ نے پہلے بھی سن لیا کہ اس کی دائیں طرف والی پسلیاں بائیں طرف والی پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی، اور بائیں طرف والی دائیں پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی، اور یہ اس جہنمی کا عذاب ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بے شک جنتی ہیں، ہمارا ایمان ہے، چونکہ پاک محبوب علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا رونا یہ ان وجوہات اور ان کے علاوہ اور بھی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ قبر پر جا کر کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، جب آپ روتے تھے فقیل لہ تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، تو لوگوں نے کہا مصاحبین میں سے کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب آپ جنت کا ذکر کرتے ہیں دوزخ کا ذکر کرتے ہیں آپ اتنا کبھی نہیں روئے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب آپ جہنم کا ذکر کرتے ہیں یا جنت کا ذکر کرتے ہیں تب آپ روئیں، چونکہ قبر سے جہنم کا عذاب زیادہ سخت ہے، وہ آگے میں ایک مثال بیان کروں گا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جہنم کے عذاب پر آپ روتے، لیکن قبر کے عذاب پر آپ روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فقال، آپ نے آگے سے جواب دیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الاخرة فإن نجا منه فما بعده ایسر منه وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ۔ آپ نے فرمایا کہ میں یوں ہی نہیں روتا، بلکہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پاک محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ قبر کی منزل انسان کے لیے سب سے پہلی منزل ہے، جہاں پر انسان سے حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوں گے، یعنی کہ آخرت کی منازل میں سے یہ پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں پر انسان کامیاب ہو گیا تو آگے کی منازل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے یہاں پر انسان ناکام ہو گیا تو آگے کی جو منازل ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت تر ہوں گی، یعنی کہ اس سے بھی زیادہ سخت تر ہوں گی آگے کی جو منازل ہیں۔ میں نے مشکات شریف کی شروحات میں سے ایک شرح ہے التوضیحات کے اندر یہ روایت پڑھی ہے، انہوں نے اس مقام پر نقل کیا کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، کہ اگر انسان قبر کی پہلی جو منزل ہے اس کے اندر کامیاب نہ ہوا تو آگے اس کے ساتھ جو سختی ہوگی وہ کیسی ہوگی، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ کتاب کہتے ہیں کہ دنیا کے 900 مصائب موت کی وقت کے ایک مصیبت کے برابر ہے، یعنی کہ موت کی وقت جو ایک مصیبت آئے گی نا وہ دنیا کے 900 مصائب کے برابر ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ قبر کی ایک مصیبت موت آنے کے وقت کی 900 مصیبتوں کے برابر ہے، اور پھر میدان معاشر کی ایک مصیبت عذاب قبر کی 900 مصیبتوں سے زیادہ سخت ہوگی، اور پھر جہنم کی ایک مصیبت میدان معاشر کی 900 مصیبتوں سے زیادہ سخت تر ہوگی۔ تو یہاں پر بھی پتہ چلا کہ قبر سے کئی گنا زیادہ جہنم کا عذاب ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جہنم کا عذاب سنا کے اتنا نہیں روتے تھے جتنا آپ قبر پر جا کر روتے تھے۔ تو آپ نے یہی جواب دیا کہ قبر پہلی منزل ہے، اگر انسان یہاں پر کامیاب ہو گیا تو آئندہ بھی آگے بھی اگلے مراحل میں وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر وہ کامیاب نہ ہوا تو آگے بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه، یعنی کہ پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما رأیت منظرا قط، یعنی کہ میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا الا والقبر افظع منه،
مگر قبر سے زیادہ وحشتناک، یعنی کہ قبر سب سے زیادہ انسان کے لیے خوفناک منظر ہے، وحشتناک منظر ہے، کہ جس سے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ قبر کے اندر جانا ہے، اور یہاں پر پہلی منزل ہے آخرت کی منازل میں سے، اگر یہاں پر کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ آئندہ بھی آگے بھی کامیابی ہوگی، وہ چاہے وہ میزان ہو، چاہے وہ پل صراط ہو، میدان معاشر کا میدان ہو، وہاں پر جو بھی معاملات ہیں وہاں پر انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہاں پر ناکامی ہوگی تو آئندہ بھی مشکلات زیادہ ہوگی۔ تو یہاں پر آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ وہ لوگ اس حدیث مبارکہ سے عبرت پکڑیں جن کو اپنے نسب پہ گھمنڈ ہے کہ میرا خاندان بڑا اعلیٰ ہے، وہ لوگ عبرت پکڑیں کہ جن کو اس بات پر گھمنڈ ہے کہ میرے پیر، میرے آبا و اجداد اتنے اعلیٰ ہیں، اگر میں اپنی منمانی کرتا بھی پھرا تو مجھے آخرت میں بچا لیں گے۔ میں ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بڑھ کر بھی کسی کا کوئی خاندان ہے؟ آپ سے بڑھ کر بھی کسی کا کوئی سہارا ہے؟ تو جب صحابہ کرام علیہ رضوان کا سہارا ڈائریکٹ بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے اعمال پر توجہ دی، اعمال صالحہ کی، یہ نیکیاں کی، کبھی بھی برائی کی طرف توجہ تک نہ کی، التفات نہ کیا، تو کتنے بدبخت ہیں آج کے وہ لوگ جو اپنی قوم پر، اپنے نسب پر وہ گھمنڈ کرتے ہوئے گناہوں کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ بات کا گھمنڈ ہے کہ ہمارا خاندان بڑا اعلیٰ ہے، ہمارے آبا و اجداد بڑے اعلیٰ ہیں، ہمارے پیر بڑے اعلیٰ ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ نسب بروز قیامت کام نہیں آئے گا، یہ پیر بروز قیامت کام نہیں آئیں گے اگر انسان اس نیت سے گناہ کرے کہ میں گناہ کرتا ہوں اور وہ مجھے بچا لیں گے۔ ہاں جو غلطی سے ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہمارا ایمان ہے، شفاعت پر ہمارا ایمان ہے، نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، صحابہ کرام شفاعت کریں گے، اولیاء کرام شفاعت کریں گے، علماء کرام شفاعت کریں گے، لیکن جو آدمی اس نیت سے گناہ کرتا ہے کہ مجھے بس بچا لیا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ایسا آدمی بالکل 100% اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو لہذا چاہے کوئی بڑے سے بڑا ہی انسان کیوں نہ ہو، پاک محبوب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو فرمایا کہ میری بیٹی ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں اور تم نسب لے کر آؤ کہ میرا والد جو ہے وہ نبیوں کا سردار ہے، بلکہ تم بھی اعمال لے کر آنا۔ تو جب سرکار نے اپنی بیٹی کو یہ حکم دیا تو ہماری کیا اوقات ہے، اور آج ہم دم دناتے پھرے اور ہمیں کوئی پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو لہٰذا ہر بندہ ادنا سے لے کر اعلیٰ تک، چھوٹے سے لے کر بڑا تک، غریب سے لے کر امیر تک، وہ اپنے اعمال پر توجہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔